السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیڈمی آف نالج۔ دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ کس پر نازل ہوا تھا اور یہودی اسے دوبارہ حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ تو آپ اس میں توراۃ شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزانہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیانی اور سرکشی و عصیان کا دور دارہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے پر پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا یہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط رکھی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا حمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کی صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دے دی
کہ اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومن کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیض و برکات ملتے رہیں گے۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر وہ عقل انسان جس کو خدا نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کے جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہوگی۔ تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا ضرور اس پر بھی بارش انوار و رحمت کے چند قطرے برس جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اسی کے کپڑے اور بدن بھیگے گا۔ جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا۔ جو عطر کی دکان میں بیٹھے گا ضرور اسی کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیض و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی نعمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب و آلام دفع ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد و منافع حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کی تبرکات یا ان کی قبروں کی بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر قہار غضب جبار میں گرفتار ہوں گے۔ قوم عمالقہ کے جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تھا کہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پالیں۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاں میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومن کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی و عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔